سامنے پیش کی۔ اب میں اویس جاوید اکھنڈ اس بچے کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اردو میں سیرت کی تقریر سنائے، اور یہ جو تقریر ہے میرے محترم بزرگوں، یہ اس فضول خرچی کے بارے میں ہے جو 12 وقات کے نام سے مسلمان کرتے ہیں۔ مسلمانوں کا لاکھوں کروڑوں روپیہ جو خرچہ ہوتا ہے، یہ بچے نے بہت ہی بہترین انداز میں وہ تقریر یاد کی ہے اور وہ آپ کے سامنے ابھی پیش کریں گا۔ اویس جاوید اکھنڈ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ و قلم تیرے ہیں۔ جناب صدر جلسہ، معزز علماء اکرام اور میرے عزیز بھائیوں، ہر سال کی طرح اس سال بھی عید میلاد النبی کا مبارک دن آ رہا ہے، لیکن کیا کبھی ہم نے ٹھنڈے دماغ سے یہ سوچا ہے کہ ہم ہر سال اس مبارک دن پانی کی طرح پیسہ بہا کر، دنیا بھر کی فضول خرچی کر کے، گلی گلی، محلے محلے اور ہر چوراہے پر راستے کو تنگ کر کے، راہگیروں کو تکلیف پہنچا کر، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ مسلمان ہی نہیں جس کی زبان اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچے۔ اب یہ ہم خود سوچے کہ ہم راستہ جام کر کے لوگوں کو راحت پہنچا رہے ہیں یا تکلیف، بڑے بڑے میوزک سسٹم لگا کر اور ان پر آج کے فحش اور چھچورے گانے بجا کر، جبکہ ایک حدیث میں خود آپ کا ارشاد ہے کہ میں ناچ گانے کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں۔ کسے خوش کر رہے ہیں؟ اللہ اور رسول اللہ کو، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن شیطان کو۔ عید میلاد کا تقاضا تھا کہ ہم قرآن کا ختم کرتے، مساجد اور گھروں میں درود شریف کی مجالس ہوتی، مگر ہے افسوس ان مجالس کا کیا اہتمام کریں گے، بلکہ شیطان ہم سے اس دن وہ سب کراتا ہے جسے خرچ کرنے کے لیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تھے۔ آج جو کچھ بھی ہم عید میلاد کے نام پر کرتے ہیں، نہ وہ قرآن میں ہے، نہ وہ کسی حدیث میں، نہ صحابہ اکرام کے زمانے میں کسی خلیفہ نے، نہ کسی صحابی نے ایسا کیا، نہ بعد کے زمانے میں کسی تابعی نے یا اولیاء اللہ میں سے کسی نے اس طرح لوگوں کو تکلیف پہنچا کر عید میلاد منائی ہے جس طرح آج کے مسلمان مناتے ہیں۔ کیا کبھی ہم نے سوچا ہے جس پیسے کو ہم بے دردی کے ساتھ صرف ایک دن کے میوزک بجانے پر اڑا رہے ہیں، جس سے اللہ اور رسول اللہ کیا خوش ہوں گے، بلکہ الٹا ان بجانے والوں پر ان کی لعنت برستی ہے۔ کیا کبھی ہم نے سوچا ہے جس سماج کے لوگ اتنی دریا دلی سے پیسہ اڑا رہے ہیں، اسی سماج کے کئی بچے کچرا کٹیوں پر اپنا مستقبل تلاش کرنے پر مجبور ہے، اس لیے کہ ان کے پاس اسکول کی تعلیم کے لیے کوئی انتظام نہیں ہے۔ کیا کبھی ہم نے اپنے اطراف میں نظر دوڑا کر جائزہ لیا ہے کہ ہمارے ارد گرد کئی غریب، مجبور، بیوہ عورتیں اور بوڑھے مرد موجود ہیں جن کا کوئی آسرا نہیں، ایسے کئی بیمار مریض جو مہلک بیماریوں کا شکار ہے، جو زندہ ہوتے ہوئے بھی مردوں کی طرح جینے پر مجبور ہے، اس لیے کہ ان کے پاس دوا اور علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ جو قوم ڈی جے پر ایک دن میں لاکھوں روپے پھونک دیتی ہے، اسی قوم کی ہزاروں بیٹیاں اپنے گھروں میں سسک رہی ہے، اپنی بارات کا انتظار کر رہی ہیں، مگر افسوس کہ ان کے ماں باپ کے پاس اتنی پونجی نہیں ہے کہ وہ ان کی ڈولی کا بندوبست کر سکے، اور جب ان کی ڈولی نہیں اٹھتی اور ان کی عمر انہیں مجبور کر دیتی ہے تو پھر
उन्हीं मासूम लड़कियों के कदम बहक जाते हैं। जरा सोचिए ठंडे दिमाग से, कौन है इसका जिम्मेदार? याद रखो, इसका जिम्मेदार सिर्फ इस अमल के करने वाले ही नहीं, बल्कि समाज के हर वो चौधरी भी है जो सिर्फ अपनी खुद साख्ता चौधराहट की गद्दी बचाने के लिए खामोश है। वो उलमा, आइम्मा और मुबल्लिगीन भी जिम्मेदार है जो अपनी नजरों के सामने ये सब होता देख कर भी खामोश तमाशाई बने बैठे हैं। इसलिए आप उठ खड़े होइए और इस फजूल खर्ची को रोकने और अपनी उम्मत को सही राह दिखाने के लिए किसी गरीब के 2 आंसू पोंछे जाएंगे तो फिर इंशाअल्लाह अल्लाह भी खुश होंगे और रसूलुल्लाह भी, क्योंकि अल्लाह तो है ही रहीम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन। इसीलिए अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है कि अल्लाह व कलम तेरे हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, ये बच्चा उवैस जावेद अखंड जो है हमारा मदरसे का तालिब इल्म है, और ये जो तकरीर आपके सामने इसने सुनाया, ये हिंदुस्तान के तकरीबन तमाम अखबारों में छपा हुआ मजमून है। लखनऊ के सहाफ़त वगैरह जो वहाँ से निकलते हैं, आलमी सहारा है, उसके अलावा इनकलाब है और बहुत सारे माहनामे हैं, उसमें 12 रबीउल अव्वल के वक्त में ये मजमून शाये हुआ था जिसमें हम लोग फजूल खर्ची करते हैं, और ये मैंने ही लिखा था और मैंने ही उन सबको मेल किया था। तो बहुत सारों ने अल्हम्दुलिल्लाह उसको अपने अपने अखबारात में जगह दी थी, लेकिन मेरी एक दिली तमन्ना थी कि उसी मजमून को तकरीर के तौर पे कोई याद करके अच्छे ढंग से सुनाए, और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे ये तालिब इल्म ने उसको बहुत अच्छे ढंग से याद करके आज हमारे तमाम के सामने जो पेश किया, अल्लाह इसको जज़ाए खैर अता फरमाए और उम्मत की खिदमत के लिए वे इंतहा कबूल फरमाए।